اور دنیا کی جو سپر پاور ہے ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین کے بعد یونیپولر ورڈ سے بائی پولر ورڈ سے یونیپولر جو آپ کا یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریشن ہوتا ہے افغان وار میں 1979 سے جو ہے نا 89 تک ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین کے بعد جو ہے نا 91 میں رشیا ٹوٹ کے ازبکستان تاجکستان اور کنٹریز میں ٹوٹ جاتا ہے. مڈل ایسٹ کی سیاست پہ ایک فلیش پوائنٹ, مڈل ایسٹ جلے گا, عالمی سیاست پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گلوبل پولیٹکس پر امپیکٹ ضرور پڑے گا. اب دیکھو وہ ریسورس ریچ کنٹری اتنے بھی مسلمان, اب ایک جیوس اسٹیٹ چھوٹا سا اسٹیٹ ہے, اس کے چاروں طرف اس کی جغرافی دیکھے آپ کے جو حزب اللہ ہے لبنان ہے, ایک جو ہے نا وہاں پہ سیریا ہے, دوسرا جتنے بھی یمن ہے, سارے بارڈرز مسلمان ہیں, مسلمانوں کی حکمرانی ہے, ریسورس ریچ ہے. اب یہ جیوز دنیا میں ان کی پاپولیشن دنیا میں کتنی ہے؟ ہم ناظرین آپ دیکھیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ ناظرین اس وقت میں لاہور شہر میں موجود ہوں. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. فلسطین جو کہ ہے مسلم اور ہمارا جو ہے قبلہ اول وہاں پہ فلسطین میں موجود ہے مسجد اقصیٰ کی صورت میں, تو اس پر جو حملہ کیا جا رہا ہے اسرائیل اور دوسرے جو کنٹری ہیں وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. پاکستانی زیادہ تر جو ہے وہ مسلم ممالک اتنا اچھا رسپانس ان کی طرف سے ملا. میرے سے یہ موضوع شہری موجود ہے, ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ اس تناظر کو فلسطین اور اسرائیل کے تناظر کو کس طرح دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر یہ کافی دیر جو ہے وہ ایک رک گیا تھا معاملہ, اور سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل پہ. ابھی پھر یہ معاملہ حماس اور یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا. آپ کس نظر میں اس کو دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے بولنے کا ٹائم دیا. میں اس معاملے کو پرسوں جو ہوا 7 اکتوبر کو جو ہوا, تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا, آپ نے مطلب 75 to 76 ایئر ہسٹری میں جو آپ کے جو ہسٹری اگر اس کی پڑھے تو تاج برطانیہ کے زیر اثر جو بلفورڈ جو ڈکلیریشن ہے اس کے تحت وہاں پہ یہودیوں کو بسایا گیا, قابض کرایا گیا, جو ہے نا اقوام عالم جو گلوبل پولیٹیکل پلیئر جو یو کے کی جو زیر سلطنت وہاں پہ بسایا گیا. لیکن 75 ایئرس ہسٹری میں آپ نے دیکھا تھا آلویز ہیومن رائٹس وائلیشن, بلڈ شیڈ اسرائیل کی طرف سے وہاں مارا جاتا مظلوم فلسطینیوں کا, ہمیشہ سے 75 ایئرس ہسٹری میں خون بہایا جا رہا ہے. لیکن 7 اکتوبر کو 75 ایئر ہسٹری میں آپ نے پہلی دفعہ دیکھا حماس اور جتنے بھی مسلم ملیٹنٹس گروپس ہیں, مسلم جو ریزسٹنس موومنٹس ہیں, وہ انفلٹریٹ ہوا ٹیریٹریل باؤنڈری کے اندر, وہاں جا کے مارا. لیکن دیکھو نا اس سے ایک مطلب دنیا کو, عالمی طاقتوں کو اور مسلم امہ کو ایک اس کا جو ہے سر جو ہے نا فخر افتخار سے سر بلند ہوتا ہے. کیوں بلا مطلب اتنی جو ہے نا ریسورس لیس ہونے کے باوجود بھی یہ ہمت دکھائی حماس نے. ایک پیغام جو پاکستان کو بھی ایک پیغام ملتا ہے یہاں سے, کیونکہ پاکستان دیکھو ایک فرسٹ جو 57-58 مسلم کنٹریز میں فرسٹ مسلم نیوکلیئر ایٹمک طاقت ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ ڈائلیما یہ ہے کہ شروع دن سے پاکستان جو ہے نا اپنا موقف سٹانس جو ہے نا کلیئر بیانیہ نہیں دے سکا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس پوری جو بیک گراؤنڈ ہسٹری میں گلوبل پولیٹکس بھی انوالو ہے, اور دنیا کی جو سپر پاور ہے ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین کے بعد یونیپولر ورڈ سے بائی پولر ورڈ سے یونیپولر جو آپ کا یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریشن ہوتا ہے افغان وار میں 1979 سے جو ہے نا 89 تک ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین کے بعد جو ہے نا 91 میں رشیا ٹوٹ کے ازبکستان تاجکستان اور کنٹریز میں ٹوٹ جاتا ہے. متحدہ ایشیا کے بعد امریکہ سو کالڈ سپر پاور, اور دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ ہمیشہ سے جو امریکہ کی فورن پالیسی پرو جیوس اسٹیٹ ہے, انہوں نے ہمیشہ ایمونیشن اکنامکلی, پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی ہر فرنٹ پر اقوام متحدہ میں اور جتنے بھی گلوبل جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ نے ہمیشہ جیوس اسٹیٹ کو سپورٹ کیا ایمونیشن. اور کل بھی جب وہاں پہ جو کاؤنٹر اٹیک کیا اسرائیل نے, تو جو آپ کے جو بائیڈن ہے اس نے کلیئرلی بتایا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے, اور جتنے بھی یورپین یونین کنٹریز ہیں انہوں نے کس کے ساتھ کھڑا ہونے کو کہا, اسرائیل کے ساتھ. میں چند جو 3-4 ماہ بیک پہ آپ کو لے جاتا ہوں. آپ نے دیکھا رشین یوکرین جو وار ہے, وہ جب جنگ چھڑی آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی یورپین 27-28 جو کنٹریز یورپین یونین کے کنٹریز ہیں, جو سو کالڈ جو ہے نا امریکہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن دیکھتے ہیں, ہیومن رائٹس چیمپئن سو کالڈ نام حقوق کا علمدار سمجھتے ہیں, انہوں نے ہمیشہ اس کو اتنا گلوبل جو میڈیا, عالمی میڈیا نے اس کو اتنا اجاگر کیا یوکرین کے مطلب وہاں کے اندر جو ہیومن رائٹس ہو رہا ہے, وائلیشن ہو رہا ہے, بلڈ شیڈ ہو رہا ہے, اور اس جنگ کو جو ہے نا اقوام متحدہ میں کتنے مطلب وہاں پہ مذمتی قرارداد لائے. لیکن جب مسلمان کا جو خون بہا رہا ہے, بالکل آپ دیکھو نا یہ کتنی مطلب کنٹرڈکشن ہے اس بیانیے میں. جو ہیومن رائٹس چیمپئن ہے یہاں پہ سائلنٹ کیوں ہے, یہاں پر ہمیشہ جو ہے نا پرو اسرائیل لوبی کیوں کھڑی ہے,
ہمیشہ سے کیوں مطلب اسرائیل کے حق میں بیان جائے. اور ایون آپ نے یونائٹڈ نیشن کو بھی مطلب باعث دیکھا. اقوام متحدہ 1945 میں جب آپ کا جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے وہاں پہ بلڈ شیڈ اتنے زیادہ جیوز جو ہے نا وہاں پہ مسیکر کیا جاتا ہے. آپ کے ہولوکاسٹ کے بعد جو اقوام متحدہ جو ہے نا وجود میں آتی ہے اس بیانیہ کے ساتھ کہ گلوبل جو جتنے بھی بلڈ شیڈ اور کیوٹک سچویشنز ہیں ان پہ قابو پائیں گے اور پیس کو اسٹیبلٹی کو جو ہے نا انشور کریں گے. لیکن اس جو فلسطین اور جو اسرائیل کے جو پولیٹیکل جو سیناریو میں آپ نے دیکھا 1967 کی وار ہوتی ہے, جو گولان ہائٹس جو 73 کی وار ہوتی ہے, عرب اسرائیل جو جنگیں ہوتی ہے, جا کے پھر آپ کے جو فرسٹ انتفاضہ سیکنڈ انتفاضہ جتنے بھی جو مطلب ملیٹنٹس جو کنفلکٹس ہوتے ہیں اس سیناریو میں اقوام متحدہ کا جو رول ہے وہ کنٹرڈکشن مطلب ایک کنفلکٹ میں رہا ہمیشہ. اقوام متحدہ ہمیشہ سے جو جتنے بھی یو ایس اے اور جتنے بھی وہ فنڈنگ کرتے ہیں گلوبل پاورز کی جو ہے نا پرو گلوبل پاورز ہو گئے. کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا میں آپ کو سمپل ایک چھوٹی سی جو ہے نا گلوبل پولیٹکس میں ایک جو رول ہے نا وہ کوئی بھی ملک کسی کا جو ہے نا ہمیشہ دشمن اور دوست نہیں ہوتا, جو گلوبل جو ہے نا مفاد ہے. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل آ گیا, گھر میں اگر 5 بیٹے ہیں, اگر 3 بیٹے کما رہے ہوں ایک بیٹا نہ کماتا ہو, ٹھیک ہے نا, تو والدین جو ایون جو آپ دیکھو نا کہتے ہیں مامتا, وہ بھی مطلب والدین اور جتنے بھی جو رشتہ دار ہیں وہ کن کو سپورٹ کرتے, جو کماتے ہیں ان کو. بالکل یہی ہے. دیکھو سب سے پہلے ہمیں جو پاکستان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے اقوام عالم و مسلم امہ کو, ورنہ ادر وائز آپ دیکھیں ریسورس رچ جو سینٹرل ایشین کنٹری گلوبل پولیٹکس میں جو مڈل ایسٹ کی جو وہ ہے نا وہ مڈل ایسٹ کے بارے میں گلوبل پولیٹکس میں مڈل ایسٹ کا رول ہے نا وہ ایک فلش پوائنٹ کی طرح ہے. مڈل ایسٹ کی سیاست پہ ایک فلش پوائنٹ, مڈل ایسٹ جلے گا عالمی سیاست پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گلوبل پولیٹکس پر امپیکٹ ضرور پڑے گا. اب دیکھو وہ ریسورس رچ کنٹری اتنے بھی مسلمان, اب ایک جیوی اسٹیٹ چھوٹا سا اسٹیٹ ہے, اس کے چاروں طرف اس کی جغرافی دیکھے آپ کے جو حزب اللہ ہے لبنان ہے, ایک جو ہے نا وہاں پہ سیریا ہے, دوسرے جتنے بھی یمن ہے, سارے بارڈرز مسلمان ہیں, مسلمانوں کی حکمرانی ہے, ریسورس رچ ہے. اب یہ جیوز دنیا میں ان کی پاپولیشن دنیا میں کتنی ہے؟ چند لاکھ ہے, اور اتنی بڑی مسلم 57 جو ہے نا ہاتھ کے ہاتھ درے بیٹھے ہوئے اور بالکل جو ہے نا سرنڈر کیے ہوئے. کیا یہ مطلب ایک خودداری اور فلسفہ اسلام کے خلاف نہیں ہے کہ آپ مطلب ٹھیک ہے آپ اگر فلسطین ان پہ ظلم کرتے ہیں, آپ دیکھو نا ظلم کے خلاف بولے, چاہے وہ مطلب مسلم ہو نان مسلم ہو, آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے, یہ اسلام کے پیغمبر کا اور ٹیچنگز بھی یہی ہے. تو یہاں پہ پاکستان کو مطلب کلیئرلی بتانا چاہیے تھا کہ جو ہے نا ایک فرسٹ اسلامک نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ہونے کے ناطے بتانا چاہیے تھا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح آپ کا حزب اللہ کا جو لیڈر ہے حسن نصر اللہ نے کلیئرلی بتایا کہ ہم کسی صورت فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس طرح ایران بھی جو ہے نا بیک ڈور پہ ایران کی جو ہے نا لوبی بھی ہے, ترکی بھی ہے آن بورڈ ہے, اور بھی دیگر عرب ممالک کچھ ہے. وہاں پہ ان کے جو نا مسئلے مسائل, ان کے پالیٹکس اور ان کے مفاد ہیں نا امریکہ کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری جو پاکستان اور مسلم امہ کو یہاں پہ اپنے مفاد جو ہے نا بہت ہو گئے اس خطے میں. آپ جو ہے نا یو ایس ایس آر اور اس کی کمیونزم اور کیپٹلزم کے لیے مسلم عالمی جو ہے نا پاورز استعمال ہو گئے, مسلم امہ جو ہے نا مسلم امہ کا خون خرابہ کیا گیا. آپ خود دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو خطے میں ملٹرائزیشن جو ضیاء الحق کے دور میں جتنے بھی یہاں پہ وہ افیون کلچر, ڈرگس کلچر اور جو کلاشنکوف کلچر پاکستان میں آیا, یہاں پہ جو ہے نا سیکٹیرین ایشوز ہوئے, فتنے فسادات ہوئے, وہ جو آپ 79 جو ہے نا ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین کے بعد نظر آتے ہیں. پاکستان کو اور اقوام عالم کو مسلمان امہ کو بالکل گلوبل جو فارن پالیسی ہے وہ کلیئر رکھنا چاہیے. اپنے انٹرسٹ کو آپ بچائیں. کوئی بھی ملک آپ دیکھو اسرائیل اور چائنا اور جو بھی گلوبل پاورز ہیں, ہمیشہ رشیا اور چاہے امریکہ ہو, ہمیشہ اپنی جو پرو پبلک پالیسیز ہوتی ہے اپنے مفاد کو جو ہے نا, آپ دیکھو تاریخ میں پہلی دفعہ جو پہلے جو ہے نا جو آپ کا جو ملک ہے بھارت ہے وہ ہمیشہ فلسطین کا آس کے لیے بولتے تھے. ابھی دیکھو ان کا 180 ڈگری پہ فارن پالیسی چینج ہو گئی, اب وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے, ان کے انٹرسٹ ہیں. تو پاکستان کو بھی یہاں پہ اپنے انٹرسٹ, ریجنل پاکستان کو اور مسلم امہ کو اپنی برادری کو اپنے مسلمانوں کے انٹرسٹ, حقوق اور جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے آواز اٹھانے چاہیے. دنیا پہ جتنے بھی پولیٹیکل ریلیجیس فورمز ہیں, جتنے بھی مطلب ریجنل گلوبل جو فورمز ہیں, وہاں پہ بالکل آواز اٹھانی چاہیے. بالکل کسی میں جرت ہے اگر 57 جو مسلم کنٹری ریسورس رچ کنٹری ہے اور گلوبل پاور ہے جو ایک جو نا, اور جغرافی دیکھے, جیو پولیٹکس دیکھے, لوکیشن دیکھے, کتنے زبردست پوزیشن پہ آپ دیکھو مشرق وسطیٰ ہے, سینٹرل ایشین کار کنٹری, سینٹرل ایشین کنٹریز ہے. پاکستان کی جغرافی ایک زبردست لوکیشن پہ گلوبل پولیٹکس میں ایک کی پلیئر ہم بن سکتے ہیں. پھر بھی ہم مطلب ہاتھ پہ ہاتھ درے جو ہے نا سرنڈر کر گئے پورے مسلم امہ اس ایشو کو لے کر. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے. کیا مسلمانوں کو اٹھنا نہیں چاہیے کہ اب جتنے بھی ہم اپنے جو پالیسیز ہے وہ پیپل سینٹرک رکھیں,
اپنی فارن پالیسی اپنے عوام کی فلاح و بہبود اور اپنے آپ کو اکنامیکلی ڈیجیٹلی ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنے ریسورس کو استعمال کرے, نہ کہ کسی پرائے کی جو مفاد کے لیے اپنے مطلب فورسز کو, ٹروپس کو آپ انفلٹریٹ کریں. ناظرین آپ نے شریح کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان, بلکہ پاکستان ہی نہیں, جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. جس طرح باقی جو جیوش ہیں, دوسرے ممالک ہیں, وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, اسی طرح مسلم ممالک کو جو ہے نا وہ ایک کڑی دیوار ثابت کرنا چاہیے اپنے آپ کو. مسلم ممالک کو جس طرح حدیث میں ہے کہ اگر مومن کی مثال, مسلمان کی مثال اس طرح کہ اگر جسم کے ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصے کو وہ نیند نہیں آتی. اس طرح اگر ہم ثابت کریں گے تو ضرور ہم دنیا میں بھی اچھا نام حاصل کر سکیں, دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ میں سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ ہم میزبان کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ. اللہ نے کے مان.